بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وضو ہو یا نہ ہو، آپ روزانہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے صرف 313 بار یہ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا سچا وعدہ فرماتا ہے، کیونکہ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص دوست بنا لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم سب انسان خطا کار ہیں اور ہم سے زندگی کے ہر موڑ پر غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کے اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ خود فرماتا، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور پھر تو سچے دل سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کی دوستی کا مقام کتنا بلند ہے، جس کا ساتھی خود رب بن جائے اور اسے دنیا کے کسی دشمن بھی یا مصیبت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت خود کرتا ہے اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے۔ آج ہم جس خاص تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا کر اسے نیکیوں کے نور سے بھر دے گا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے ہمیں بہت ہی آسان راستہ دکھلائے ہیں، جن پر چل کر ایک عام انسان بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ مبارک کلمہ آپ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے اور خالق کے درمیان موجود تمام پردے ہٹا دیتا ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتا ہے تو عرش الہی پر اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی خاص پناہ اور حفاظت میں آ گئے ہیں، اور جب اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ آج کے اس مشکل دور میں ہم دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اپنی اصل منزل کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہمیشہ مال و دولت اور بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل چین اور سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست چن لیتا ہے تو اس کے دل میں ایسا اطمینان پھر بھر دیتا ہے جو زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو اللہ کے ذکر کی تاکید فرمائی تاکہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ہمیشہ مضبوط رہے۔ 313 کی گنتی بہت برکت والی ہے، کیونکہ یہی تعداد جنگ بدر کے ان غازیوں کی تھی جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بڑی فتح حاصل کی۔ اسی طرح جب آپ 313 بار اس کلمے کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی کی تمام جنگوں میں آپ کو کامیابی دے گا اور آپ کے رکے ہوئے تمام کام غیب کے خزانوں سے ہوئیں گے لگیں گے۔ وضو کی شرط نہ ہونا اللہ کی طرف سے ایک بڑی آسانی ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ رہے۔ آپ باورچی خانے میں کام کر رہے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو یا دفتر میں بیٹھے ہو، آپ کی زبان اس پاک کلام سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اس کی برکت سے آپ کی کمائی میں اضافہ ہوگا، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور چہرے پر وہ نور آئے گا جو کسی مہنگی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ زمین پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو رب فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر فخر سے کرتا ہے، اور اسی وقت
انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ ذکر وہ بہترین عبادت ہے جس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی وضو کا ہونا لازمی ہے، تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے مالک سے جڑا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اور اسے پکارنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ 313 بار اس خاص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے کام کرنے لگتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جو سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو زبان ذکر الہی سے مہکتی ہے اس کی باتوں میں ایسی تاثیر آتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے یا آپ ذہنی طور پر پریشان ہے تو اس کا واحد حل اللہ کی یاد میں چھپا ہے۔ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ کبھی اکیلا اور رسوا نہیں کرتا اور اسے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ توبہ کے آنسو انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اللہ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کلمہ آپ کی آواز کو عرش تک لے جاتا ہے اور سچی توبہ سے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ اللہ تو ہمیشہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار پلٹ کر میری طرف تو آئے۔ یہ عمل آپ کی روح کو ایسی پاکیزگی دے گا جو کہیں اور نہیں مل سکتی۔ معاشرے کی زیادہ تر پریشانیاں جیسے رزق کی تنگی یا بے سکونی دراصل ذکر سے دوری کی وجہ سے ہے، لیکن توبہ کا ہتھیار ہر بلا اور ہر مصیبت کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا دوست بننا ذرا بھی مشکل نہیں، بس سچے دل سے اس کی طرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے ایک آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو بجھانے پر قادر ہے، تو کیا وہ آپ کی دنیاوی الجھنوں کو دور نہیں فرمائے گا۔ ذکر الہی سے وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں لوگ لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی زبان پاک ہوتی ہے تو آپ کی زبان سے نکلی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور اس کی رونقیں عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اب ہم اس نورانی کلمے کا ذکر کرتے ہیں جس کے لیے جگہ یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہر حال میں اسے پڑھ سکتے ہیں، بس اللہ پر پورا یقین ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر کوئی بھی دعا قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ درود پاک وہ خوشبو ہے جو آپ کی پکار کو اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے 313 بار دہرانا ہے۔ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیں، اس عمل کو پورا کریں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام کاج کے دوران اسے کر سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جب گھر کے کاموں کے دوران یہ تسبیح پڑھتی ہے تو گھر کے رزق اور اولاد میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے آپسی تعلقات
اچھے ہوتے ہیں اور بے روزگاری یا قرض جیسے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ غیب کے خزانوں سے آپ کی ایسی مدد ہوگی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا اپنے دوست سے سچا وعدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے بند دروازے کھل جائے تو اس ذکر کو اپنا روز کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ چہرے پر رونق اور دل میں سکون لائے گا۔ اس پیغام کو نیکی سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری ہر سانس اس کے ذکر سے مہکتی رہے اور وہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا